وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، حضرت نوح اپنی امت کو لائیں گے، گواہی دیں گے، حضرت ابراہیم امت کو لائیں گے، گواہی دیں گے، اسماعیل امت کو لائیں گے، گواہی دیں گے، سارے نبی اپنی امتیوں کو لائیں گے، گواہی دیں گے، امتی مکر جائیں گے، امتی رب کہے گا بتاؤ یہ تو مکر گئے، تو سارے نبی کہیں گے اللہ پھر اپنے آخری نبی کو بلا لے، تو وجئنا بک علی ہؤلاء، تو حضور سارے نبیوں پر گواہی دیں گے اللہ انہوں نے سارا کام مکمل کیا تھا، یہی بدبخت ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شاہد، میں تم پر گواہ ہوں کہ تم نے ایک دوسرے کو گواہ بنایا، فرمایا نا یہ پیارے کا معاملہ آ گیا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، جہاں تم 1,24,000 نبی میرے نبی کی حبیب کی نبوت و رسالت کے گواہ ہو، وہاں ایک گواہ میں بھی ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں نے علمی نقطہ تھا بڑا آسان کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وَأَنَا مَعَكُمْ تمہارے ساتھ، مِنَ الشَّاهِدِينَ گواہوں میں سے میں بھی ایک، میں ایک جملہ بول دوں علماء کے لیے، من تبعیضیہ ہے، من کیا ہے؟ تبعیضیہ، تبعیضیہ بعد کے معنی میں، تم بھی سارے گواہ ہو میرے پیارے کے نبوت پر، ان گواہوں میں سے صرف مخلوق ہی نہیں خالق بھی گواہ ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام، آپ فرمایا کہ اگر اسے پیدا نہ کرتا تجھے پیدا نہ کرتا، اگر اسے پیدا نہ کرتا لولا لما اظہرت الربوبیہ، میں نے عربی پوری عبارت چھوڑ دی تھا کہ وقت بچ جائے آپ کو سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ میں زیادہ بات کر سکوں۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اگر اپنا تعارف کرایا ہے تو وہ تعارف جو تعارف گنبد خضرا سے اٹھتا ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے سوچا کہ مجھے بھی تو کوئی جانے، مجھے بھی کوئی پہچانے، تو میں نے پھر کیا کیا، میں نے اپنے نور سے اپنے حبیب کا نور کا آئینہ لگا دیا، میں نے کہا تم تڑپتے رہو گے موسیٰ کی طرح کہ رب کو کیسے دیکھیں کیسے دیکھیں، میں تمہیں نہیں تڑپانا چاہتا، میرے حبیب کے آئینہ والدہا میں آتے جاؤ اور مجھے دیکھتے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔